بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ تو آج ہم لے کے آئے ہیں پیارے پیارے ننھے منھے پھول اور کلیوں کے لیے کہکشاں اردو دوسری جماعت کی نعت۔ آج ہم پڑھیں یہ نعت۔ تو نعت کے شروع میں حسب معمول جیسے کہ ہم نے حمد میں کچھ سوالات کیے تھے بچوں سے سٹارٹنگ میں، اس بک میں شروع سے پہلے پڑھائی سے پہلے کچھ سوال ہیں کہ آخر نبی کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو کیا کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کے جو فرمان ہے اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد خاص الفاظ دیے گئے ہیں، صادق ہے، امین ہے، نعت ہے، اعلیٰ ہے، پیام ہے، مقام ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اسی بک میں اساتذہ کرام کے لیے کچھ مفید مشورے دیے گئے ہیں جو مجھے بہت پسند آئے، بہت اچھے لگے، یہ تھا میری اس بک کی پسندگی کی وجہ۔ تو چلیے اب کرتے ہیں لیسن سٹارٹ، آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر جوڑ توڑ کے ساتھ۔ تو پیارے بچوں، ہمارا جو عزم ہے، ہمارا ارادہ ہے، یہی ہے کہ پیارے بچوں کو اردو جو ہے نا وہ جوڑ توڑ کے ساتھ پڑھنے میں آسانی ہو اور وہ آسانی سے اردو پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو کرتے ہیں لیسن سٹارٹ۔ ہے زبر ہر، الف زیر کاف اک، ہر ایک، میم کاف الف کا میم، مقام سین بڑیے سے، ہر ایک مقام سے، ہے بڑیے ہے، ہے بڑیے ہے، ہر ایک مقام سے ہے، الف پیش واو او نون چے الف چا اونچا۔ پیارے بچوں، جو اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے دیکھیں انہوں نے کس چیز کا سر بنایا ہے، یہ نون کا سرا ہے، اور یہ کس چیز کا سرا ہے، چے کا۔ اگر جو تین نقطے ہیں وہ نیچے ہوں گے تو وہ کس کے ہوں گے، چے کے۔ تو پے کا آپ کو کس طرح پہچان ہوگی، جو پے کا ہے وہ دندانہ بن کے دندانہ بنتا ہے پے کا، اور جو چے ہے چے کا سرا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف پیش واو او نون چے الف چا اونچا، میم کاف الف کا میم مقام، الف پیش نون ان کاف الف کا اونچا مقام ان کا، صاد الف سا دال زیر کاف دک صادق، ہے یہ نون ساکن ہیں، واو ہے وہ صادق ہیں وہ، الف زبر میم یہ می نون امین، ہے یہ نون ساکن ہیں، امین ہیں، صادق ہیں وہ، امین ہیں، الف زبر ہے میم دال مد احمد، ہے بڑیے ہے، نون الف نام میم نام، الف پیش نون ان کاف الف کا، احمد ہے نام ان کا، رے ہے رہ میم تے مت رحمت، ہے یہ نون ساکن ہیں، رحمت ہیں، واو ہے وہ، سین رے الف را سرا پے الف پا سراپا، رحمت ہیں وہ سراپا، ہے بڑیے ہے، فے زبر یہ فے، فے زبر یہ فے زواد فیض، عین الف آ میم عام، عین الف آ میم عام، الف پیش نون ان کاف الف کا، ہے فیض عام ان کا، عین الف آ لام چھوٹی لی، عین الف آ لام چھوٹی لی عالی، ہے بڑیے ہے، عالی ہے، میم رے مر تے بے بڑیے بے، تے بے بڑیے بے۔ دیکھیں بچوں، یہ جو نیچے ایک نقطہ ہے یہ کس کا ہے، بے کا، جو اوپر تھا وہ کس کا تھا، نون کا، نون کا سرا تھا، اب یہ ہے بے کا، میم رے مر تے بے بڑیے بے، اگر اوپر دو نقطے ہیں تو کس کے ہیں، سرا کس کا ہے، وہ ہے تے کا، اگر نیچے ہے تو وہ کس کے ہیں، یہ کیا ہے۔ تو پیارے بچوں نے جو سٹارٹنگ میں حروف تہجی اچھے سے سیکھا ہے، اس کی پہچان کی ہے، تو ان کے لیے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میم رے مر تے بے بڑیے بے مرتبے، میم یہ نون ساکن میں، عالی ہے مرتبے میں، الف دال اد نون کھڑی زبر یا نا، اد نا،
غین لام الف لام میم غلام. اس کو آپ اس طرح بھی پڑھیں گے الف دال اد نون کھڑی زبر نا ادنا. ٹھیک ہے، الف زبر دال اد نون کھڑی زبر نا ادنا. نون یا جو ہے اس کو ہم چھوٹی یہ کو ہم ساکن کریں گے. الف پیش نون کاف الف کا ادنا غلام ان کا. الف زیر سین اس لام الف لام میم اسلام. الف زیر سین اس لام الف لام میم اسلام. بے نون بن کاف بڑی کے بن کے. پے ہے پہ نون پہ چ الف چا پہنچا. پے ہے نون پہ چ الف چا پہنچا. گاف دو چشمی رے گھر. گاف دو چشمی رے گھر. اسلام بن کے پہنچا گھر گھر. پے یہ الف یا میم پیام الف پیش نون کاف الف کا پیام ان کا. کاف ہے کہہ لام الف لا کہلا حمزہ یہ نون سکن کہلائیں. واو ہے وہ ہے دال یہ دی حدی سے یہ نون سکن حدیثیں کہلائیں وہ حدیثیں. جیم واو جو ہے بڑی ہے جو ہے. کاف لام الف لام میم کلام الف پیش ان کاف الف کا ان کا جو ہے کلام ان کا. کاف لام کل میم ہے ماں کلمہ. پیارے بچوں یہ کس چیز کا سرا ہے؟ یہ ہے کا. یہ والی ہے نا، یہ ہے کا سرا ہے. کاف لام کل میم ہے ماں کلمہ. پے ڑے دو چشمی بڑی اڑے پڑے کلمہ پڑے. میم پے سین مس لام میم الف ماں نون ساکل مسلمہ کلمہ پڑے مسلمہ. ہے زبر ہر سواد بے صبح ہے صبح. واو اس میں اور شین الشام شام صبح و شام. جو واو ہے ان کے آپس میں مماثلت یعنی کہ ان کے جیسے اپوزٹ ہم استعمال کرتے متضاد استعمال کرتے اس طرح اس میں ان کے جوڑ کے لیے استعمال ہوگا. ہر صبح و شام. اس کو واو کو ہم الگ سے نہیں پڑھیں گے. صبح و شام الف پیش ان کاف الف کا ہر صبح و شام ان کا. ہر صبح و شام ان کا. سین بے سب میم پیشن مش کاف لام مش میم پیشن مش کاف لام واو نون ساکن مش کلوں کاف الف کا. ہے زبر لام حل ہے بڑی ہے سب مشکلوں کا حل ہے. دار زیر یہ دی دار زیر یہ دی نون چھوٹی نی دینی. نون زو الف زا میم نظام دینی نظام. الف پیش نون ان کاف الف کا ان کا. دال الف دا حمزہ میم دائم. دال الف دا حمزہ میم دائم. رے ہے بڑی ہے رہے گاف الف گا دائم رہے گا. کاف الف کا حمزہ میم قائم دائم رہے گا قائم. بے بڑی بے میم زیر سے مس لام مثل بے مثل. کاف الف کا میم کام بے مثل کام. الف پیش ان کاف الف کا بے مثل کام ان کا. میری والدین سے اور ٹیچر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جوڑ توڑ کے ساتھ بچوں کو پڑھائیں. ایک ایک لائن دیتے جائیں 2 لائنیں دیتی جائیں. اس طرح اگر آپ جوڑ توڑ کے ساتھ پڑھائیں گے تو بچوں کو مشکل نہیں لگے گا، ان کو بہت آسان لگے گا. اس طرح مثال کے طور پہ اگر آپ بچوں کو جوڑ توڑ کے ساتھ پڑھاتے ہیں تو انشاءاللہ 1 ماہ میں بچہ جوڑ توڑ کی مدد سے اردو پڑھنا سیکھ جاتا ہے. جو کہتے ہیں نا کمزور سے کمزور جو ویک سے ویک بچہ ہوتا ہے وہ 1 مہینے میں اگر ہم اس کو جوڑ توڑ سے کے ساتھ مسلسل پڑھاتے ہیں. آپ 2 لائن میں آپ یہ نہ کریں کہ آپ بھاگم بھاگ بچوں کو کہ یہ کریں جی اتنا کر لیں زیادہ زیادہ لیسن دے. بچے جو ہے نا وہ پھر رٹا لگاتے ہیں تو دوڑ کا سسٹم ان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس طرح اچھی طرح جو نا وہ یاد نہیں کر پاتے
جو الفاظ ہیں، یہ جملے ان کو صحیح طرح پڑھ نہیں پاتے، اس لیے بچے جو ہیں وہ پڑھائی میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جوڑ توڑ کی مدد سے بچوں کو کم لیسن دیں، مثلا 1 لائن یا 2 لائن، 1 جملہ یا 2 جملے دیں ان کو۔ جب بچے اس کو اچھی طرح پڑھیں، مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو آپ 1 جملہ دے رہے ہیں، اس کو اچھے سے جوڑ توڑ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، آپ 1 جملہ اور دے دیں، 2 جملے کر دیں۔ جب 2 جملے صحیح طرح سے جوڑ توڑ کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو آپ 3 جملے دے دیں۔ اس طرح آپ بڑھاتے جائیں، جس طرح آپ دیکھتے جاتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ جوڑ توڑ کی مدد سے جو الفاظ ہیں نا وہ سیکھنا شروع ہو گیا ہے، جملے پڑھنا شروع ہو گیا ہے، وہ اس کو کافی اس کی اردو بہتر ہو گیا ہے۔ تو آپ اس طرح جو ہے نا ان کی جو اردو کی جو ہے نا وہ بہتری کی طرف آپ بچوں کو لے کے آئیں گے، بچوں کو جو ہے نا وہ اردو سے بھاگے گا نہیں کہ اس کے لیے اردو پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو بعض بچے اتنے ویک ہوتے ہیں کہ آپ ان کو اتنا دے دیتے ہیں، اس کو پڑھائی سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ روتے ہیں پڑھتے ہوئے۔ تو میری استاذہ کرام سے خاص طور پہ جو ہے نا وہ درخواست ہے کہ وہ بچوں کو سٹارٹنگ میں جو نا وہ 1 جملے سے زیادہ نہ دیں، جوڑ توڑ کر کے اگر وہ بچہ پڑھنا سیکھ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، وہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ تو چلیے اب کرتے ہیں مشق کے الفاظ معنی۔ مشق کے الفاظ معنی کریں گے۔ الفاظ کے ہیں مقام، مرتبہ، صادق، سچا۔ مقام کا کیا مطلب ہے؟ مرتبہ ہے۔ صادق کا مطلب سچا ہے۔ پیام کا مطلب ہے پیغام۔ اسلام مسلمانوں کا دین۔ اعلیٰ اونچا۔ مقام ہے۔ اس کے بعد ہے جی اونچا، بلند، امین، امانت دار، مشکل، سخت۔ نعت وہ نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نعت کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے یہ دیکھیں بچوں کو دیے گئے ہیں، خالی جگہ دی گئی ہے، بچے اس کو پڑھیں گے، اگر اچھی طرح بچے جوڑ توڑ کر کے جو نعت پڑھی ہے تو اس کا آسانی سے جواب دے سکیں گے کہ اس میں جو ہے نا وہ کون سا درست اس کا آنسر ہے۔ صادق ہیں وہ ڈیش ہیں، مرتبے امین، غلام، احمد، تو جو ہمارا ہے کلمہ۔ تو بچے کو جب پڑھا ہے پیچھے سے اچھی طرح جوڑ توڑ کر کے اس کو پتا ہوگا کہ میں نے ادھر امین لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیش ہے نام ان کا، ڈیش ہے نام ان کا، احمد ہے نام ان کا، ٹھیک ہے۔ عالی ہے ڈیش میں، مرتبے میں۔ ادنا ڈیش ان کا، غلام ان کا۔ ڈیش پڑھے مسلمان، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھے مسلمان۔ اس طرح دیکھیں اگر بچے نے اس کی جو سٹارٹنگ جو ہے وہ اچھی طرح جوڑ توڑ کے ساتھ کیا تو اس کے لیے مشق کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اس میں MCQs بچوں کو دیے گئے ہیں، کثیر انتخابی جو ہے نا وہ پوچھے گئے ہیں، سوالات پوچھے گئے ہیں کہ اس میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو اس کے بعد کچھ سوالات بچے سے پوچھے گئے ہیں، بچہ اس کے جواب دے گا، اگر بچے نے اچھی طرح پڑھا ہے تو وہ اس کا جواب بہت اچھے سے دے گا۔ اس کے بعد جو ہے مثال کے مطابق لفظ کی ابتدائی آواز کر کے نیا لفظ بنائیں، جیسے انہوں نے ایک بنا کے بتا دیا ہے راجا باجا۔ تو اس طرح جام ہے، بچوں کو آپ نے کہنا ہے وہ خود سے کریں، اگر خود سے کریں گے تو اس طرح ان کی جو اردو ہے نا وہ بہتر سے بہترین ہو جائے گی۔ آپ گائیڈ بھی کرتے جائیں بچوں کو، ان کو ساتھ ساتھ بتاتے بھی جائیں۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ انہوں نے دیے گئے الفاظ کے املا لکھیں، یہ بچوں کو اس میں سے آپ نے املا کروائیں، یہ بہت بہترین طریقہ ہے، میرا آزمایا ہوا ہے۔ ایک تو میں بچوں کو جوڑ توڑ کے ساتھ پڑھاتی ہوں، اس کے علاوہ بچوں کو جو ہے نا وہ اس میں سے جو الفاظ ہوتے ہیں مشکل الفاظ میں کبھی بھی نہیں کہتی۔ تو میری تمام ٹیچر سے، اساتذہ کرام سے یہ درخواست ہے کہ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ لیسن میں سے جو سبق میں سے مشکل الفاظ لکھ کے لکھیں۔ جب آپ مشکل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو بچوں کے لیے جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ سٹریس والا حساب بن جاتا ہے، جیسے ہمیں کوئی کام کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے تو ہمارے فوراً دماغ میں آ جاتا ہے کہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ نے بچوں کو یہ نہیں کہنا کہ یہ مشکل الفاظ، بلکہ آپ نے کہنا ہے خاص الفاظ، خاص الفاظ کہیں تو بچوں کو پتا ہوگا کہ اہم ہے، یہ ہم نے لکھنے ہیں، مشکل والا آپ نے اس میں سے سکپ کر دینا ہے، جو ورڈ استعمال نہیں کرنا۔ اب دیکھیں بچوں کو مثال کے مطابق اردو گنتی لکھوانی ہے، دیکھیں بچے لکھیں گے تو یہ کہ انگلش جو ہے ہم کاؤنٹنگ بچوں کو کرواتے ہیں تو اس کے اردو جو گنتی ہے نا کاؤنٹنگ وہ بھی بچوں کو آنی چاہیے۔ تو اب ایک جو ہے نا وہ انہوں نے روزہ رسول کی تصویر دی گئی، انہوں نے کہا کہ اس کے نا کچھ جملے اپنے اپنے پاس سے بنائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جملے گائیڈ کر کے لکھوا سکتے ہیں، جوڑ توڑ کر کے لکھوا سکتے ہیں، بورڈ پہ لکھوا دیں، بچے اس کو کاپی کر لیں۔ اب دیکھیں جی حسب معمول جو مجھے بہت پسند ہے، اس میں گرامر کا بھی دیا گیا ہوا ہے، اس میں اب دیا مذکر مؤنث دیے گئے ہیں، واحد جمع دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو واحد جمع ہے جو ہے اس کو واحد کو جمع سے ملائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ مذکر مؤنث دیے گے لیکن ان کی واحد جمع یعنی کہ ان کی واحد جمع بنائی گئی ہے۔ اب سید ہے، سیدہ ہے، اب ہے طالب، طالبہ، کمہار۔ انہوں نے دیا گیا مذکر مؤنث ہے تو یہ انہوں نے واحد جمع کیا، یہ مسنگ ہے،
تو اس کو آپ کریں گے کراس، یہ ہم مذکر مؤنث، ٹھیک ہے. کمہار، کمہارن، حلوائی، حلوائن. ادھر تھا بیٹا، بیٹی. اب نیکسٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے سلسلے میں 10 فاتح نام تحریر کرنے. آپ نے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے نام لکھتے وقت. اب دیکھیں یہ تصویر بنائی ہوئی اور بتایا کیا ہے کہ اس تصویر کو غور سے دیکھیں اور سوالوں کے جواب تحریر کریں. تصویر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو تصویر میں لڑائی ہو رہی ہے. دیکھیں 2 بچے لڑائی کر رہے ہیں نا. اچھے بچے لڑائی کرتے نہیں ہیں. دیکھیں آپ نے اسی طرح بچوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ لڑنا جھگڑنا بری بات ہوتی ہے. اگر آپ لڑتے جھگڑتے ہو بہت بری بات ہوتی ہے. اچھے بچے کبھی لڑائی نہیں کرتے، مل جل کے کھیلتے ہیں. دیکھیں اب اگر آپ مل جل کے کھیلیں گے تو اس طرح آپ کو اچھا لگے گا. لڑنا جھگڑنا بہت بری بات ہے. تو پیارے بچوں تصویر میں کیا ہو رہا ہے پوچھا گیا ہے، تصویر میں کیا ہو رہا ہے. تو بچے پیارے بچے بتائیں گے کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. یہ گندے بچے ہیں نا، لڑ رہے ہیں. لڑنا تو بہت بری بات ہے، مل جل کے کھیلتے ہیں نا پھر اچھا لگتا ہے. کیا یہ کام اچھا ہے؟ نہیں، کام اچھا نہیں ہے. شاباش، سارے بچوں کو پتہ ہے نا کام یہ اچھا نہیں ہے. لڑنا جھگڑنا تو بہت بری بات ہوتی ہے. اگر آپ لوگ مل جل کے کھیلتے ہیں تو پھر آپ جو اپنا ٹائم ہے اس کو ضائع بھی نہیں کرتے، کیونکہ آپ کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو آپ ان بچوں کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو پیارے بچوں آپ بتائیے گا کہ آپ اگر ان بچوں کی جگہ پہ ہوتے تو آپ کیا کرتے. یقیناً آپ اچھے بچے بنتے، لڑائی نہیں کرتے، مل کے کھیلتے. اگر ایک بچہ آپ سے لڑنا چاہ رہا ہے، کسی بات پہ الجھ رہا ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں کہ ہم ایسے الجھ کے لڑائی جھگڑا کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع کریں گے، اس سے بہتر ہے کھیلیں. تو امید ہے کہ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بچوں کو اور اساتذہ کرام کو اور والدین کو بہت پسند آئے گی. میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو جوڑ توڑ کے ساتھ بچوں کو پڑھائیں اور اس کے ساتھ آپ عملہ بھی کروائیں. اگر آپ عملہ کرواتے ہیں نا بچوں کو تو بچے جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی سیکھ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہماری سبق نمبر جو 3 ہے بچوں سے محبت و شفقت، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے. اب دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.